میرا نام زینب ہے۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ کئی گھروں میں صفائی اور کھانا پکانے کا کام کیا، لیکن ایک دن مجھے شہر سے کچھ دور ایک بہت بڑی حویلی میں کام مل گیا۔ لوگ اسے نور منزل کہتے تھے۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پہلی بار جب میں وہاں گئی تو مجھے لگا جیسے میں کسی پرانی فلم میں آ گئی ہوں۔ اونچی اونچی دیواریں، لوہے کا بڑا سا گیٹ، صحن میں سوکھے درخت اور حویلی کے اندر لمبے لمبے سنسان راستے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں صرف 5 لوگ رہتے تھے۔ حویلی کے مالک نواب فرید صاحب، ان کی بیوی شگفتہ بیگم، ان کا بڑا بیٹا حمزہ، چھوٹی بیٹی مہرین اور ایک بوڑھی خالہ زبیدہ۔ مجھے گھر کے کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ میرا کام صبح آنا، صفائی کرنا، کھانا بنانا اور شام کو واپس جانا تھا۔ پہلے دن ہی شگفتہ بیگم نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، زینب، گھر کے کسی بند کمرے کو مت کھولنا، خاص طور پر اوپر والی منزل کا آخری کمرہ۔ میں نے پوچھا، کیوں بیگم صاحبہ؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، بس جو کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی بند کمرہ میری زندگی کا سب سے خوفناک راز بننے والا ہے۔ پہلے چند دن سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی۔ گھر کے 5 افراد ایک دوسرے سے بہت عجیب انداز میں پیش آتے تھے۔ نواب صاحب زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ شگفتہ بیگم ہر وقت پریشان دکھائی دیتی تھی۔ حمزہ غصے والا آدمی تھا اور اکثر اپنے والد سے بحث کرتا تھا۔ مہرین بہت خاموش رہتی تھی اور خالہ زبیدہ، وہ مجھے ہمیشہ عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی کہ خالہ زبیدہ اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، اگر کبھی اس گھر میں رات کو کسی کے رونے کی آواز آئے تو باہر مت نکلنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن خالہ، یہاں تو آپ 5 لوگ رہتے ہیں۔ ان کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا۔ وہ بولی، میں نے جو کہا ہے وہ کرنا۔ اس دن کے بعد مجھے حویلی پہلے سے زیادہ خوفناک لگنے لگی۔ پھر ایک رات اچانک حویلی میں چیخ کی آواز گونجی۔ میں اس وقت کچن میں اگلے دن کے لیے کچھ سامان ترتیب دے رہی تھی، کیونکہ شگفتہ بیگم نے مجھے رات تک رکنے کو کہا تھا۔ چیخ اوپر والی منزل سے آئی تھی۔ میں بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف گئی، لیکن خالہ زبیدہ نے مجھے روک لیا۔ اوپر مت جانا، میں نے کہا، لیکن آواز تو مہرین بی بی کی تھی۔ خالہ نے میرا منہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب نیچے آئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، مہرین اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ چیخ مہرین کی ہی تھی۔ اگلی صبح جب میں حویلی پہنچی تو پورے گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے مہرین کے بارے میں پوچھا۔ شگفتہ بیگم نے کہا، وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہے۔ مجھے بات بہت عجیب لگی، کیونکہ مہرین نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہیں جانے والی ہے۔ اسی دن میں نے سیڑھیوں کے پاس فرش پر خون کے چند چھوٹے چھوٹے قطرے دیکھے۔ میں نے صفائی کر دی، لیکن میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ 2 دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ اس رات نواب صاحب اپنے کمرے میں مردہ ملے۔ ان کے سینے پر گہرا زخم تھا۔ پورا گھر پولیس سے بھر گیا۔ پولیس نے سب سے پوچھ گچھ کی۔ حمزہ کہہ رہا تھا کہ وہ رات کو اپنے دوست کے گھر تھا۔ شگفتہ بیگم کہتی رہیں کہ وہ سو رہی تھیں۔ خالہ زبیدہ کہتی رہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، اور مہرین تو پہلے ہی گھر میں موجود نہیں تھی۔ پولیس کو کوئی قاتل نہ ملا، لیکن مجھے ایک بات عجیب لگی۔ نواب صاحب کے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند تھی، دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ پھر قاتل اندر آیا کیسے؟ کچھ دن بعد پولیس چلی گئی۔ حویلی میں صرف 4 لوگ رہ گئے اور میں۔ نواب صاحب کی موت کے بعد شگفتہ بیگم بہت بدل گئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اکیلے میں بلایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، زینب، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہاں کام کرنا چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، کیونکہ فرید کی موت حادثہ نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کس نے مارا؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً خاموش ہو گئیں، اور اگلے دن شگفتہ بیگم بھی مر چکی تھی۔ انہیں ان کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ان کی موت بھی بالکل ویسی ہی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، اب باقی 2۔ پولیس پھر آئی۔ اب گھر میں صرف حمزہ اور خالہ زبیدہ رہ گئے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی کام چھوڑ دوں گی۔ اسی رات میں اپنا سامان لینے حویلی گئی۔ دروازہ کھولا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، حمزہ صاحب، خالہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید حمزہ ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن اوپر پہنچ کر دیکھا کہ راہداری بالکل خالی تھی۔
پھر میری نظر اس آخری دروازے پر پڑی، وہی دروازہ جسے کھولنے سے مجھے ہمیشہ منع کیا گیا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک پرانا کمرہ تھا، کمرے میں دھول جمی ہوئی تھی، دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی اور وہ تصویر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تصویر میں اسی حویلی کے 5 افراد کھڑے تھے، نواب فرید، شگفتہ بیگم، حمزہ، مہرین اور خالہ زبیدہ۔ لیکن تصویر کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی، 25 سال پہلے۔ میں حیران رہ گئی، مہرین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، حمزہ بھی بہت چھوٹا تھا، پھر یہ تصویر کیسے؟ میں نے قریب جا کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ اچانک مجھے ایک اور چیز نظر آئی، تصویر کے بالکل کونے میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی اور وہ بچی بالکل میرے جیسی لگ رہی تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حمزہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا چاقو تھا۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، آپ نے سب کو مارا ہے؟ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے پیچھے دیکھا۔ میں نے بھی پیچھے دیکھا اور وہاں خالہ زبیدہ کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ حمزہ نے کہا، قاتل میں نہیں ہوں۔ خالہ زبیدہ ہنسنے لگی، وہ ایسی خوفناک ہنسی تھی کہ میرے جسم میں کپ کپ ہی طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، 25 سال پہلے جو ہوا تھا، آج اس کا حساب پورا ہو گیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر خالہ زبیدہ نے وہ راز بتایا جس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ 25 سال پہلے اس حویلی میں ایک اور خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک غریب عورت کام کرتی تھی۔ اس عورت پر چوری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ عورت حاملہ تھی۔ حویلی والوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ کچھ دن بعد وہ عورت اور اس کی نومولود بچی لاپتہ ہو گئے۔ خالہ زبیدہ نے بتایا کہ وہ غریب عورت میری ماں تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، میری ماں؟ خالہ نے سر ہلایا۔ ہاں زینب، تم وہی بچی ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، مجھے اپنی ماں کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ خالہ نے بتایا کہ میری ماں کو حویلی سے نکالنے میں ان 5 کا ہاتھ تھا، لیکن سب سے بڑا راز ابھی باقی تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے ان سب کو کیوں مارا؟ خالہ زبیدہ نے کہا، کیونکہ میں تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 25 سال تک اس دن کا انتظار کرتی رہیں جب وہ سب ایک کر کے اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ لیکن میں نے پوچھا، مہرین نے کیا کیا تھا؟ وہ تو اس وقت بچی تھی۔ خالہ خاموش ہو گئیں، پھر بولی، مہرین بے قصور تھی۔ میرا دل دہل گیا۔ تو پھر اسے کس نے مارا؟ خالہ نے میری طرف دیکھا۔ مہرین کو کسی نے نہیں مارا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اسی وقت دروازے کے باہر سے آواز آئی۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، مہرین دروازے پر کھڑی تھی، زندہ، بالکل زندہ۔ میں چیخ پڑی۔ مہرین اندر آئی اور بولی، اب تمہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر باقی سب کہاں ہیں؟ مہرین نے کہا، وہ سب اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر اس نے خالہ زبیدہ کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس پورے منصوبے میں مہرین بھی شامل تھی۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں تھا، حمزہ؟ مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، حمزہ زمین پر پڑا تھا، اس کے جسم پر خون تھا۔ میں خوف سے چیخنے لگی۔ مہرین نے کہا، وہ آخری تھا۔ میں نے پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کیوں یہاں لایا؟ مہرین نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تمہاری ماں کا حق ہم تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں حویلی کے پاس ایک ہسپتال میں تھی۔ پولیس نے پوری حویلی کی تلاشی لی، لیکن خالہ زبیدہ اور مہرین دونوں غائب تھیں۔ حمزہ بھی وہاں نہیں تھا۔ اور سب سے عجیب بات، حویلی کے اندر سے 5 لاشیں ملی، نواب فرید، شگفتہ بیگم، حمزہ اور 2 ایسے افراد جن کی شناخت پولیس کئی دن تک نہیں کر سکی۔ لیکن مہرین اور خالہ زبیدہ کبھی نہیں ملی۔ آج 5 سال گزر چکے ہیں، نور منزل اب بھی ویران کھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس حویلی کی اوپری منزل سے کبھی کبھی ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اور کبھی ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ زینب، واپس آؤ۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اس حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ میں کھڑکی سے دیکھتی ہوں مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف دور اندھیرے میں ایک سایہ نظر آتا ہے اور پھر وہی آواز آتی ہے، زینب۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہی سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کہانی ختم نہیں ہوئی تو پھر اگلا شکار کون ہوگا؟